گندگی کا جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ گندگی پر بیٹھتا ہے، چاہے ہزاروں مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں اس کے پاس رکھے نا، کیوں؟ اس کی عادت ہے، اس نے گندگی کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ منفی سوچتے ہیں، منفی زبان استعمال کرتے ہیں، ان کے نظریات بڑے غلط ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھتے پھر دور ہو جائیں ایسے لوگوں سے۔ کیا مجھے ایک آدمی، میں نے وہ تھوڑی بات سمجھائی، مجھے وہ کیا کہہ رہا ہے، یار تسی مولوی نا سانو ان پڑھ لگتے ہو سارے۔ اب اس سے پوچھے بھائی تو مسلمان ہے، تو مسلمان ہے، ایک بندہ تجھے قرآن حدیث کے حوالے دے کر بات بتا رہا ہے، اور تو آگے سے کیا کہہ رہا ہے، میں نے فلاں کا کالم پڑھا ہے، میں نے فلاں اخبار سے دیکھا ہے، میں نے فلاں، یہ صحیح بتا رہا ہوں، فلاں اخبار سے دیکھا ہے، تمہیں کیا پتا بھائی دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری نظریہ یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے، اگر ہم نظریات بھی غلط رکھتے ہیں، عقائد ہیں یہ عقائد، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے بھی ہیں، خیال میں بات آتی ہے، قرآن کہتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، یہ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس سے چاہے اللہ رب العزت معاف کر دے اور جسے چاہے اللہ رب العزت عذاب دے۔ اور عقائد ہی ایسے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، عقائد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو معاف کرے گا۔ ایک مثال، ایک عقیدہ ہے توحید کا، ایک عقیدہ ہے شرک کا۔ عقیدہ توحید والا بندہ پکا عقیدہ اللہ کے رب العزت ذات پر، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن سستی کر رہا ہے نماز پڑھنے میں، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی موٹی چلتی آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب الحساب لے گا، نمازوں میں کمی، دوسرے اعمال میں کمی، عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدہ بندے کا توحید والا ہے، جہنم میں تھوڑی بہت سزا تو ہوگی، اللہ معاف کر دے، کون پوچھنے والا ہے؟ قانون کی بات کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں ہے۔ تھوڑی دیر جہنم کے اندر گیا، حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت اعلان کریں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا؟ عقیدہ توحید والوں کے بارے میں۔ دوسری بات، شرک کرنے والا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، تلاوت بھی کرنے والا ہے، لیکن عقیدہ شرک کیا ہے، باز نہیں آ رہا اس سے، اور مرتے وقت تک اس نے توبہ نہیں کی۔ نظریہ کی بات کر رہا ہوں، نظریہ اس کا کیا ہے؟ شرک والا۔ اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا عبادتیں جتنی بھی ہو جائیں، روزے جتنے بھی رکھ لے، تلاوتیں جتنی بھی کر لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک والے کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گے معاف کر دیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں عقیدہ تو کہ جو دن ہے جو پاکستان علیحدہ ہوا تھا، دو قومی نظریہ، وہ کیا نظریہ تھا کہ جو ہندو ہے اس کا زندگی گزارنے کا نظریہ اور ہے، اس کا دنیا میں آنے کا اور اس کے سارے جو معاملات ہیں ان کا نظریہ ہی اور ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ ہندوؤں سے نہیں ملتا، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے، وہ گو ماتا ماننے والے، ہم اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تابعداری کرنے والے، ایک اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک تنہا ساری کائنات کا نظام چلانے والے، قدرت والا، مطلق قدرت والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، وہ ماننے والے ہیں۔ ہمارا نظام زندگی ان سے مختلف ہے، ہماری تجارت، ہمارا سونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے شادی بیاہ سارے اسلامی ہیں اور ان کے اپنے رسم و رواج ہیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا، اس بنیاد پر ہندوستان پاکستان علیحدہ ہوا، اور آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اگر کوشش بھی کرتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، مثال کے طور پر فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا دفاع اگرچہ کچھ پابندیاں ہیں، اجتماعی طور پر ہم نہیں کر رہے، لیکن انفرادی طور پر ہر بندہ امداد بھی بھیج رہا ہے اور الحمدللہ ان کا دفاع بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ آزاد ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان کا مسلمان، اس کو پوری زندگی اس بات کے اندر لگ جائے گی، قائد اعظم نے بھی کہی تھی یہ بات کہ جو مسلمان پاکستان میں آ گئے ہیں یہ تو آ گئے، اور جو ادھر رہ گئے ہیں ان کو پوری زندگی اس وفاداری کو ثابت کرتے ہوئے لگ جائے گی کہ ہم ہندوستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کے باوجود،
ان کی وہاں محبت کے دعووں کے باوجود وہاں کی گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمان کو زندگی دی ہے، کافر کو زندگی، یہ دو زندگیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، ہم ان کو ملا نہیں سکتے. مسلمان کا نظریہ وہ جو اچھے اعمال کر رہا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں کر رہا، وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے. وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کوئی بھی اچھی جگہ خرچ کرتا ہے، کس ذہن کے ساتھ؟ بھائی مرنے کے بعد یہ میرے کام آئے گا. روزانہ کی 5 نمازیں ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، خواہشات سے دوری ہے، اور انسان کا دل بہت چاہتا ہے بھائی یہ کام کر لو. بھائی شریعت اجازت نہیں دیتی. کیوں؟ یہ ساری مشقتیں اور ساری پابندیاں کس لیے؟ تاکہ جو مرنے کے بعد والی زندگی ہے اس میں ہماری کوئی پابندی نہ ہو، جنت کے اندر مزے. اور اللہ رب العزت نے یہ نظام قرآن مجید کے اندر بیان کیا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے، ایمان والے مردوں سے وعدہ کیا ہے، ایمان والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے. جنات تجری، ایسے باغات کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبۃ، پاکیزہ مکانوں کا اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے. فی جنات عدن، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات میں پاکیزہ مکانوں کا اللہ نے وعدہ کیا. اور یہ اللہ رب العزت کے وعدے قرآن میں بہت جگہ بیان ہوئے. جو آدمی ایمان لے کر آیا، اس نے توبہ کر لی اور اس نے اچھے اعمال کرنے شروع کیے، ہمارے لیے اس کے لیے جنت کے باغات، محلات کے وعدے کیے جا رہے ہیں، جنت کے وعدے کیے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. جب بھی دعا میں مانگو جنت الفردوس مانگو. جنت الفردوس ساری جنتوں سے اعلیٰ جنت ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کا روزانہ دیدار ہوگا. دوسری جنتوں والوں کو ہفتے کے ہفتے، جمعے کے دن، جس طرح ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں بھی جمعے کے دن اللہ رب العزت اعلان کریں گے اور دیدار عام کرائیں گے لوگوں کے ہاں. لوگ اپنے گھروں سے تیار ہو کر اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے جمعے کے جمعے جائیں گے. اور کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت الفردوس مانگا کرو، کہ جہاں اللہ رب العزت روزانہ دیدار کریں گے اپنے بندے. کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کا دیدار جی، کتنی بڑی. اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے راضی، پھر اللہ رب العزت دیدار بھی کرا رہا ہے. اس لیے روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اہل جنت اللہ رب العزت کا دیدار کر کے واپس آئیں گے تو ان کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جائے گا. کیوں؟ وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام، اللہ رب العزت جس کی پوری زندگی عبادت کی، جس کا خوف دل کے اندر رکھا، جھوٹ سے دور رہے، بددیانتی سے دور رہے، رشوت خوری سے دور رہے، چغل خوری سے دور رہے، اور خواہشات نفسانی سے دور رہے. اس خیال سے اور اس ڈر سے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر بات کو لکھ رہا ہے، ہمارے ہر دیکھنے کو لکھ رہا ہے، ہمارے ہر سننے کو لکھ رہا ہے. ہم جو کام کریں گے وہ نوٹ ہوتا جا رہا ہے. قیامت کی نامہ اعمال دیا جائے گا یا تو دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. اچھے اعمال والے کو دائیں ہاتھ میں اور برے اعمال والے کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور دائیں ہاتھ میں جن کو نامہ اعمال دیا جائے گا کامیابی کی علامت، بائیں ہاتھ میں جن کو دیا جائے گا ناکامی کی علامت ہوگی. اور اللہ رب العزت کا غصہ ہوگا اس بندے پر. اور ساری زندگی اس خوف سے گزار دی کہ یار اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے، اللہ کا سامنا کرنا ہے. جس اللہ نے صحت دی، جس اللہ رب العزت نے عزت دی، جو اللہ رب العزت رزق کا مالک ہے، جو اللہ رب العزت صحت تندرستی کا مالک ہے، وہ سے اللہ رب العزت کے سامنے جانا ہے. کیا جواب دیں گے؟ پھر قیامت کے دن جب اس اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العزت نعمتوں کے اندر اضافہ کرتا جائے گا، خوبصورتی بڑھتی جائے گی. تو بھائی اس لیے اللہ رب العزت نے مسلمان اور کافر کی زندگی میں بہت فرق دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایمان والے کے لیے تو جنت ہے، مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے دنیا. کام کرے گا لیکن یہ کام کرنا ہے، یہ اتنا
کرنا اس سے زیادہ نہیں کرنا، یہ کام کرنے کی اجازت اس کی نہیں، یہ کر لو ایک حد تک. وجنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھ گچھ نہیں دنیا کے اندر. کیوں؟ کافر ہے، وہ مرتے ہی سیدھا جہنم کے اندر جائے گا. اس لیے عام طور پر ایک سوال ہوتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، اور عام لوگ بھی سوال کرتے ہیں، اور دیکھو جی کتنی ترقی کر گئی ہے، کتنا پیسہ ان کے پاس. اور ہاں یہ بات، ٹیکنالوجی میں ترقی کا جہاں وہ ترقی کر رہے ہیں، اگر ہم نہیں کر رہے ہم قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں. ہمیں ان سے ترقی اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر آگے نکلنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کا حکم ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ مال زیادہ ہے ان کے پاس مال بہت زیادہ ہے. بھائی مال کا زیادہ ہو جانا یہ کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے دور کے اندر مشرکین مکہ کے پاس بڑا مال تھا، سرداریاں بھی تھیں ان کے پاس. فرعون بادشاہ رہا ہے بڑا عرصہ، قارون خزانوں کا مالک تھا. اگر مال کا زیادہ ہونا کچھ اچھی خصلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ترغیب دیتے اس بات کی، مال کماؤ، مال جوڑو. اس کی نفی کی گئی ہے. بقدر محنت مشقت انسان کو مال ملتا رہے گا، ہاں اس کی محبت دل کے اندر نہیں. اس لیے فرمایا الدنیا دار من لا دار لا، دنیا تو اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی اور گھر ہی نہیں ہے. ومال من لا مال لا، اور دنیا کا مال اس آدمی کا مال ہے جس کا تو اور کوئی مال ہی نہیں ہے. وَلَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، اور اس کو جمع کرنے کی ہوس اس آدمی کے اندر ہے جس کو عقل ہی نہیں ہے. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اب دیکھ لیں، بائی کے اندر نفرت کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. بیٹے باپ کے اندر نفرت کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. بہن کے اندر نفرت کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. حسد کس وجہ سے؟ مال کی وجہ سے. لڑائیاں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ مال و دولت کی وجہ سے. اس کی محبت اور اس کی ہرس، ہوس، لالچ، اس سے منع کیا گیا. فرمایا یہ تباہ کر دیتی ہے بندے کے دل کے اندر. اور جتنا انسان اگر مال کا حق ادا نہیں کیا اس کے بھی سوالات احادیث کے اندر آتے ہیں. جس آدمی کو اللہ نے مال دیا اس کے بڑے حق ہیں. اور کافر، اچھا کافر کی بات، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے بھائی مسلمان اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے پاس تو بڑا مال ہونا چاہیے، اللہ راضی ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم سے اللہ راضی ہے، تو دیکھو مسلمانوں کے پاس کھانے سے کچھ نہیں ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ جنت کے اندر بھی ہم جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے. یہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے کہا بے وقوف لوگ ہیں یہ، ان کو کیا پتا کہ مال کا زیادہ ہونا اگر اچھی خصلت ہوتی تو پچھلی جتنی قومیں گزری ہیں بڑی ترقی یافتہ تھی، اللہ کے نافرمانی کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئی ہیں. آج مسلمان کا ذہن کیا ہے کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، جس بندے کے مقدر میں جتنا مال ہے اس کو ملے گا. ہاں اسباب اختیار کرے اس کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسباب کے اختیار کرنے کا. فرما اسباب اختیار کرو، یہ سنت کے درجے کے اندر آتا ہے، اسباب کو نہیں چھوڑنا. ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، بہت سارے واقعہ ہیں، یہ حدیث مشہور ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سفر کر کے آیا. آپ علیہ السلام نے اس کے بدن سے نا سفر کے آثار آپ علیہ السلام کو نظر آنے لگے. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ فلاں جگہ سے آیا، اونٹ پر بیٹھ کر آیا. کہاں سواری کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا، باہر ہے. کہا باندھا نہیں ہے؟ کہا نہیں. نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، جاؤ جا کر باندھو، پھر اللہ رب العزت بھروسہ کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ سبب اختیار نہیں کیا اور کہا اللہ رب العزت کرنے والی، ایسی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، لیکن ان کاموں پر بھروسہ نہیں کرنا. اسباب اختیار کرنے کا آدمی دکان چلا رہا ہے، اب اس کے ذہن میں یار مقدر میں مال ہے تو میں تو گھر بیٹھ جاتا ہوں جا کے، وہ تو مجھے مل کر رہے گا. بھائی یہ بات نہیں. اللہ رب العزت نے تجھے ہمت دی ہے، اللہ رب العزت نے تجھے
فرصت دی ہے, اللہ رب العزت نے تیرے اندر محنت کی وہ صلاحیت رکھی ہے, تو اس کو لگا. جتنی محنت کرے گا اللہ رب العزت تجھے دے دے گا مال. یہ بھی انسان کے اللہ رب العزت نے مقدر کے اندر چیز ڈالی ہے, بندہ محنت کرنے والا ہے یا نہیں, اور اس کو کتنا مال ملے گا, کیسے ملے گا, حلال طریقے سے یہ حاصل کرے گا یا یہ حرام طریقے سے حاصل کرے گا, اس کی محنت جائز ہوگی یا اس کی محنت ناجائز ہوگی. اس لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرمایا 4 ماہ کے بعد سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے. نیک ہوگا بدبخت ہوگا, نافرمان ہوگا فرما بردار ہوگا, اس کی زندگی میں کیا کیا موڑ آئیں گے, کیسی یہ زندگی گزارے گا. پھر حدیث کے اندر آتا ہے تقدیر. اللہ رب العزت نے تقدیر کی بھی قسمیں بنائی ہیں. ایک تقدیر, ایک کچھ کام ایسے لکھ دیے گئے ہیں, بس اس بندے کو موت آئے گی فلاں فلاں جگہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر, تو کیا دعاؤں سے اس کی موت ٹل جائے گی یا آگے پیچھے ہوگی؟ نہیں, یہ تقدیر مطلق ہو کر رہے گا, بس ہو کر رہے گا. بعض چیزیں تقدیر کے اندر ایسی ہیں کہ انسان اللہ رب العزت نے اس کے اختیار کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑ دیا ہے. اگر یہ بندہ کوشش ہمت کر کے اچھے اعمال کرنا شروع کرے گا تو اس کی زندگی میں یہ برکتیں اللہ رب العزت دے دے گا. اگر اللہ سے یہ بندہ یہ دعائیں کرے گا تو یہ تکلیفیں اس کے مقدر کے اندر ہیں, اللہ پاک اس تکلیفوں کو دور کر دے گا. اب یہ لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتے اس لیے تکلیفوں کے اندر آ جاتے ہیں. ایک جگہ جماعت کے اندر تھا, وہ ایک مفتی صاحب بیان کر رہے تھے اس بات کو, یہی بات بیان کر رہے تھے, 2017 کی بات ہے, غالباً عارف والا کے اندر تھا, میں عارف والا میں جماعت میں تھا وہاں. تو وہی بات بیان کر رہے کہ کہتے ہیں کہ بندے نے کہا رستے میں جاتے ہوئے کسی کو السلام علیکم. اب اس بندے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب اس بندے نے ایسے دل سے اس کو کہا السلام علیکم بغیر کسی تعلق کے, یہ تعلق کا ذہن میں نہیں رکھا یہ میرے جاننے والا ہے میں سلام کر رہا ہوں اسے, نہیں, صرف لا الہ الا اللہ کے رشتے کے ساتھ یہ مسلمان ہے میں سلام کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کو ادا پسند ہے, یہ دعا بندے کے حق میں قبول ہو گئی. کیا ہے؟ السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. اب اس بندے کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی کہ تم پر سلامتی ہو. وہ بندہ چل رہا تھا, اس پر آگے جا کے کوئی تکلیف آنی تھی, اللہ رب العزت نے یہ دعا اس بندے کے حق میں قبول کی اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے بندے کو اس تکلیف سے بچا لیا. کہتے ہیں یہ دعا ایسے دعائیں تقدیروں کو ٹال دیتی ہیں. یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے, بدل دے. تو مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ رب العزت ساری کائنات کو چلا رہا ہے. لیکن کافر کا نظریہ کیا ہے؟ یہ بس ایسے ہی ایک نظام چل پڑا, بس چل پڑا, اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. مال آیا, جو چیزیں ہیں بس ایسی, بس زندگی آ گئی, موت آ گئی, 2-3 دن کی زندگی عیاشی ہے, ایسی بس زندگی گزر رہی ہے. اور اس کا کافر کا نظریہ. اور مسلمان جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اس کے نیک اعمال کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن دیں گے. اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن دیں گے. اور اس کے مقابلے میں جو کافر لوگوں پر خرچ کر دیا, جو اچھے اعمال کافر کرتا ہے, تو کیونکہ کافر کے تو نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں, کیوں اس کا کھاتہ ہی نہیں کھولا ہوا اللہ کے ہاں. مسلمان کا کھاتہ نیک اعمال کا کھولا ہے, کافر کا نہیں. اب کافر جو اچھے اعمال کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو تھوڑا سا مال دے کے خوش کر دیں گے. اللہ رب العزت اس کی زندگی میں تھوڑی سی عیاشی لا دیں گے, وہ مزے کرے گا 2-4 دن کی زندگی. قرآن مجید کے اندر آتا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ. جو بندہ آخرت کے لیے محنت کرتا ہے, کون کرے گا؟ مسلمان مومن. فرمایا جو آدمی آخرت کے لیے محنت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتے ہیں, اس کی زندگی میں برکتیں عطا کرتے ہیں. نیک سمت وہ چلتا ہے, اچھے اعمال اس کی زندگی کا وتیرہ بن جاتے ہیں, خصلتیں اچھی ہو جاتی ہیں. فرمایا ہم مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ, برے اعمال اس کو بچاتے ہیں, خواہشات سے اس کو بچاتے ہیں, شیطان کے سرا سے اس کو بچاتے رہتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس طریقے اس کی مدد کرتے ہیں. کس کام میں؟ نیک اعمال کرنے میں. ومن کان یرید حرث الآخرۃ, آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے فرمایا اس کی محنت کے اندر ہم اس کی مدد کرتے ہیں. نزید لہ فی حرثہ. ومن کان یرید حرث الدنیا
نؤتیہ منہا. یہاں الفاظ دیکھیں, جو آدمی آخرت دنیا کے لیے محنت کوشش کر رہا ہے, مقصد کیا؟ دنیا. کون کرے گا دنیا کو مقصد کون بنائے گا؟ مسلمان نہیں, کافر. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا, فرمایا ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے. اللہ کا کچھ بھی کتنا زیادہ ہے. کیا فرمایا؟ ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے. آگے وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے. اس لیے کافروں کے مال کے زیادہ ہونے سے, کافروں کی عیاشیوں کے زیادہ ہونے سے, اور بے امن زندگی گزارے, ہمیں خوف ہے, طرح طرح کے خوف, ٹینشنیں اور اس طرح کی چیزیں. وہ سارے اگرچہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہیں, اعمال میں جو کمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے حالات بھی ایسے آتے ہیں. بے حیائی, حدیث میں آتا ہے کہ جس جگہ بے حیائی عام ہوتی ہے وہاں مہنگائی کا عذاب آتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے ہمارے ہاں, دیکھ لیں, بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بے حیائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, شرم و حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارے بڑے کیا, بچوں کے اندر یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ موبائل. ہر بچے کے پاس موبائل ہے. بچہ رو رہا ہے, موبائل پکڑا دیا, بچے نے یوٹیوب کھول لیا, اس نے فیس بک کھول لیا, ٹک ٹاک کھول لیا, کوئی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کھول لیا. اب ماں ادھر کھانا پکا رہی ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ میرا بچہ یا میری بچی اس موبائل پر کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. وہ اوپر کرتا جا رہا ہے, ریل پر ریل چلتی جا رہی ہیں, ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو چلتی جا رہی ہے. بےہودہ وہ سین دیکھ رہا ہے, بےہودہ وہ گفتگو سن رہا ہے, اور ذو معنی وہ الفاظ سن رہا ہے. کیا اس کا شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا؟ پکی بات ہے. بچے کے بننے کا زمانہ ہے اور ہم اس چیز پر قابو پا ہی نہیں سکتے. ہم کبھی نہیں دیکھ سکتے بچے نے کیا دیکھا ہے. اس کا ریکارڈ کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس نہیں. ریکارڈ تو وہ ہوتا ہے جو اس پر سرچ کیا جاتا ہے, اس چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. جو چیز دیکھی جاتی ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہوتا. اور جو ریل وغیرہ دیکھی جاتی ہے, بعض موبائلوں کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے, بعض جگہ نہیں ہوتا. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ مسلمان اور کافر کی زندگی میں فرق ہے. ہمیں تو ہر قدم سمجھداری, سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے, ہمارا قدم کس طرف جا رہا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, ہم زندگی گزاریں کس نظریے کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا نظریہ وہ ہونا چاہیے. یہ پاک بھارت کشیدگی میں یقین کریں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں, بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. ایسے لوگ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ محب وطن ہے, فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. پچھلے جمعے میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی, حالانکہ ہمیں نہیں تھا پتا کہ کل اگلے دن صبح کو یہ واقعہ پیش آنا ہے. بنیان و مرصوص جو انہوں نے اس جنگ کا نام رکھا, اس آپریشن کا نام رکھا, ہمیں نہیں تھا پتا کہ کل صبح ہی وہ شروع ہوگا. اس پچھلے جمعے میں نے یہ بات کی, قرآن کا حکم ہے کہ ایسے موقع پر آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیا جائے, اور جو آپس کی نفرتوں کو ختم نہیں کرے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقہ کر کے بتا دیا یہ لوگ منافق ہیں, غدار ہیں. سارا واقعہ میں نے بیان کیا. تبوک پر جاتے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو نکال دیا جو مسلمانوں کو بدظن کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ نے نکال دیا, کہا بدظن کر رہے تو مسلمانوں کو. تو اس موقع پر جو لوگ منفی گفتگو کر رہے ہیں اور منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک تو ہماری فوج, ہم متحد ہوں بھائی, آپس میں لڑائی چلتی رہے گی, اختلافات ختم نہیں ہوں گے. ہم یہ چاہیں گے ہم ختم کر کے متحد ہو جائیں, ہونا چاہیے تھوڑے بہت تو چلو تھوڑے بہت اختلافات چلتے رہتے ہیں, لیکن ایک حد سے آگے کراس نہیں کرنا چاہیے. لیکن بعض لوگ اللہ معاف کرے ایسے ہیں جو ان دنوں کے اندر بھی منفی گفتگو, منفی رویے, فوج کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے, اداروں کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے. یقین کریے غدار لوگ ہیں, منافق لوگ ہیں. قرآن کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, میں نہیں کہہ رہا. یہ آئیے قرآن پڑھ کے دیکھیے, سورہ توبہ کے اندر سارا مضمون اللہ رب العزت نے بیان کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی دیکھیے, سورہ توبہ کے اندر نبی علیہ السلام نے کب منافقین کو نکالا لشکروں سے, حتیٰ کہ مسجدوں سے بھی نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی منافق کو نکال دیا, اس بات سے کہ تم مسلمانوں کے دلوں کو خراب کرتے ہو. ایسے لوگوں سے کہا, ایسے لوگوں سے بچنا. وہ ڈرون آئے نا, ایک آدمی کہہ رہا ہے وہ ڈرون وہ آئے, انہوں نے جب گرائے ڈرون, بہت سارے ڈرون گرا دیے. اعتراض کیا ہو رہا ہے بھائی, وہ اتنا اندر کیسے آ گئے ہیں,
اتنا اعتراض اتنا اندر کیسے آ گئے ہیں, بارڈر پر کیوں نہیں گرا دیے؟ اب فوج وضاحتیں دے رہی ہے. واہ, فوج کا کام اس وقت بارڈر کے اوپر یا دشمن سے مقابلہ کرنا ہے, تم بدبختوں کو وضاحتیں دینا ہے. ایسے بدبخت لوگ ہیں نا, وہ ایسے کر رہی ہے. بھائی اس وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ ہم آپس سے منفی پروپیگنڈا کو ختم کریں, منفی زبان کو چھوڑ دیں. فوج وضاحتیں دے رہی ہے کہ زیادہ اونچی جب ہوتا ہے اس کے لیے میزائل استعمال کرنا پڑتا ہے. میزائل بہت قیمتی ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جب ہم اس کو استعمال کریں گے دشمن کو پتہ لگے کہ میزائل کا ذخیرہ وہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے, تو جب قریب آتا ہے ہم رائفلوں کے ذریعے ہم اس کو نشانہ بنا کے گراتے ہیں. ان کی بیٹری کمزور ہو جاتی ہے, جب وہ نیچے آ جاتے پھر ہم ان کو گرا دیتے ہیں تاکہ یہ ادھر سے اوپر نہ چلا جائے یا پھر آگے نیچے گر کے کوئی دھماکہ نہ کر دے. یہ ہماری نظریں کہتے ہیں مسلسل ان پر ہیں. ہر جو پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہی کوئی چیز, چاہے وہ طیارہ ہو یا کوئی ڈرون ہو, ہماری ان پر نظریں ہیں. اور اچھا جنگ شروع ہو گئی ہے, آپ آرام کی نیند سو رہے ہو, رات کو 2 بجے اس نے اٹیک کیا انڈیا نے, کمینہ خصلت. دیکھو ظالم جو ہوگا نا, کافر مسلمان میں یہ فرق ہے, کافر کبھی بھی ظلم نہیں, مسلمان کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا, بچوں کو نشانہ نہیں بنائے گا, عورتوں کو نہیں. رسول اللہ نے منع کیا ہے, آپ علیہ السلام کی یہ طریقہ تھا. لیکن کافر جب بھی ظلم کرے گا وہ بچوں کو نشانہ بنائے گا, عورتوں کو نشانہ بنائے گا, گھروں کو نشانہ بنائے گا. اچھا مقابلہ ہوا جی, ہمارے پائلٹوں نے, ہماری فوج نے ان کے طیاروں کو گرا دیا. اس پر اعتراض ہو رہا ہے جی. منفی پروپیگنڈا کرنے والے پہلے تو مان ہی رہے, کہتے ہیں کہ یہ ایسے برم رکھنے کے لیے باتیں ہو رہی ہیں. جب انہوں نے کہا جناب یہ لوکیشن ہے اور یہ جگہ ہم نے گرائے ہیں, جب انٹرنیشنل میڈیا پر باتیں آنا شروع ہوئی تو پھر مانے, پھر کہا جا رہا ہے لو جی وہ ہماری آبادی پر حملے کر رہے ہیں. یہ میں جو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا وہ میں بتا رہا ہوں, ہماری آبادی پر حملے کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, ان کو پائلٹوں کو مار رہے ہیں, جہازوں کو مار رہے ہیں. تو اس پر فوج نے وضاحت دی, جناب ہم اگر ان کی آبادی پر مارے, وہی پائلٹ دوبارہ اگر تمہیں مار دیں تو پھر ان کے 15 20 50 بندوں کو مارنے کی بجائے ہم نے ایک جہاز, ایک پائلٹ ان کا گرا دیا. تو یہ زیادہ موضوع ہے, کیونکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جو لوگ تم سے لڑ رہے ہیں تم انہی کو مارو. مختلف طرح کے پروپیگنڈے, اس لیے منفی رویوں کو یقیناً بدلا نہیں جا سکتا. دیکھیں مسلمان ہیں ہم, اسلامی نظریہ, اسلامی سوچ ہونی چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں, میرا واہ پڑتا رہتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, سمجھا کے یہودیوں کی طرفداری, اسرائیل کی طرفداری, امریکہ کی بات ہو رہی ہے, دوسری جاپان کی بات, وہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل گئی. ہم مانتے ہیں بھائی ہمارا قصور ہے, ہمیں نکلنا چاہیے ٹیکنالوجی میں آگے. الحمدللہ فخر ہوتا ہے اس بات پر کہ اس جنگ کے اندر ہماری ٹیکنالوجی سامنے آئی, الحمدللہ ہم جیتے. اور سن 65 کی جنگ کے اندر بھی تقریباً یہی ہوا تھا, جب صدر ایوب نے اعلان کیا تھا, وہ میں نے تحریر پڑھ رہا تھا میں, جب اعلان کیا تھا اور اس نے واسطہ دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا واسطہ دے تو سارے متحد ہو جاؤ. اور اتحاد کے ساتھ اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں, اتحاد کے ساتھ اللہ رب العزت کی برکتیں ہیں. اگر آپس میں نفرت ہوگی, قرآن کہتا ہے کہ ولا تنازعوا, جھگڑو نہیں, فتفشلوا, ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, اور تمہارا دبدبا جاتا رہے گا, واصبروا, تم صبر کرو, ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد ہے. اس ایسے موقع پر ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں, وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے تنقید کو ختم کر دیں, صبر کر لیں, اللہ رب العزت کی طرف سے خوشخبریاں نازل ہوں گی. اس لیے وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے نا کہ گندگی کا جو کیڑا ہوتا ہے نا وہ گندگی پر بیٹھتا ہے, چاہے ہزاروں مہنگی سے مہنگی خوشبوئیں اس کے پاس رکھے نا, کیوں؟ اس کی عادت ہے, اس نے گندگی کے اوپر بیٹھنا ہے. اسی طرح بعض لوگ منفی سوچتے ہیں, منفی زبان استعمال کرتے ہیں, ان کے نظریات بڑے غلط ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھائیں, اگر نہیں سمجھتے پھر دور ہو جائیں ایسے لوگوں سے. کیا مجھے ایک آدمی, میں نے وہ تھوڑی بات سمجھائی, مجھے وہ کیا کہہ رہا ہے, یار تسی مولوی نا سانو ان پڑھ لگتے ہو سارے. اب اس سے پوچھے بھائی تو مسلمان ہے, تو مسلمان ہے, ایک بندہ تجھے قرآن حدیث کے حوالے دے کر بات بتا رہا ہے اور تو آگے سے کیا کہہ رہا ہے, میں نے فلاں
میں نے فلاں کا کالم پڑھا ہے، میں نے فلاں اخبار سے دیکھا ہے، میں نے فلاں، یہ صحیح بتا رہا ہوں، فلاں اخبار سے دیکھا ہے، تمہیں کیا پتا بھائی دنیا کہاں سے کہاں چلے گی، تم کیا کر رہے ہو؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہماری نظریہ یہ سارا کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اگر ہم نظریات بھی غلط رکھتے ہیں، عقائد ہیں یہ عقائد، سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. قرآن میں کہتا ہے ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے بھی ہیں، خیال میں بات آتی ہے. قرآن کہتا ہے ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، یہ اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے جی میں ہے، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا. فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس سے چاہے اللہ رب العزت معاف کر دے اور جسے چاہے اللہ رب العزت عذاب دے. اور عقائد ہی ایسے ہیں، آخری بات کرتا ہوں، عقائد ایسے ہیں جس کی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ رب العزت بندے کو معاف کرے گا. ایک مثال، ایک عقیدہ ہے توحید کا، ایک عقیدہ ہے شرک کا. عقیدہ توحید والا بندہ پکا عقیدہ اللہ کے رب العزت ذات پر، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن سستی کر رہا ہے نماز پڑھنے میں، اور اللہ کی نافرمانی چھوٹی موٹی چلتی آ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اب قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حساب لے گا، نمازوں میں کمی، دوسرے اعمال میں کمی، عقیدہ دیکھا جائے گا، عقیدہ بندے کا توحید والا ہے، جہنم میں تھوڑی بہت سزا تو ہوگی، اللہ معاف کر دے، کون پوچھنے والا ہے. قانون کی بات کر رہا ہوں جو قرآن حدیث میں ہے. تھوڑی دیر جہنم کے اندر گیا، حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت اعلان کریں گے جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو یا کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو. محدثین فرماتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہوگا؟ عقیدہ توحید والوں کے بارے میں. دوسری بات، شرک کرنے والا نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، تلاوت بھی کرنے والا ہے، لیکن عقیدہ شرک کیا ہے، باز نہیں آ رہا اس سے، اور مرتے وقت تک اس نے توبہ نہیں کی. نظریہ کی بات کر رہا ہوں، نظریہ اس کا کیا ہے؟ شرک والا. اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا عبادتیں جتنی بھی ہو جائیں، روزے جتنے بھی رکھ لے، تلاوتیں جتنی بھی کر لے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت شرک والے کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں عقیدہ توحید کے ساتھ کمی کوتاہی ہونی چاہیے، نہیں بھائی. عقیدہ توحید ہے تو پھر بندے کو صحیح طریقے سے فرما برداری کی زندگی گزارنی چاہیے تاکہ مرتے ہی اللہ رب العزت کے انعام کے وعدے ہوں وہ پورے ہونے شروع ہو جائیں. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، ابھی سیز فائر ہوا ہے، ابھی جنگ بندی نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں متحد رہنا چاہیے اور اچھا سوچنا اور اداروں کے بارے میں اچھی گفتگو کرنا تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس لیے بزرگ حضرات ایک مقولہ ہے ان کا مشہور ہے کہ جو لوگ اچھائیاں دیکھتا ہے اس کی جولی کے اندر اچھائیاں آتی ہیں، جو لوگ برائیاں دیکھتا ہے اس کے اندر برائیاں منتقل ہوتی ہیں. تو انسان کے اختیار میں ہے، اپنے اندر جو کچھ منتقل کرنا چاہے وہ اس کے اختیار میں